السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے سبق جو پڑھا تھا وہ تنوین کا تھا۔ آج ہمارا سبق تائے مربوط اور تائے مفتوحہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ تائے مربوط سے کیا مراد ہے اور اس پر وقف کا کیا طریقہ ہے۔ تائے مربوط گول تا کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حسنتو، گول تا وقف کی صورت میں ہا ساکنہ میں بدل جائے گا۔ مثلا حسنتو وقفا حسنا۔ نقیرۃً وقفا نقیرہ۔ سفرۃ وقفا سفرہ۔ ہمزۃ وقفا ہمزہ۔ غبرۃ وقفا غبرہ۔ قطرۃ وقفا قطرہ۔ سفرۃ وقفا سفرہ۔ اب اگلا ہے تائے مفتوحہ۔ تائے مفتوحہ سے کیا مراد ہے اور اس پر وقف کا کیا طریقہ ہے۔ تائے مفتوحہ کھلی تا کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر القط، القط۔ کھلی تا پر وقف کی صورت میں تا کو ساکن کر کے ٹھہر جائیں گے۔ مثال کے طور پر رحمت سے تمست، تمست، یا پھر اس پہ کوئی بھی اگر سائن آ جائے گی آخری تا پر تو حالت وقف میں وہ تا مفتوحہ کھلی تا ہی رہے گی۔ ساتھ ہم قلقلہ کا بیان بھی پڑھتے ہیں۔ قلقلہ سے کیا مراد ہے۔ قلقلہ کے لغوی معنی جنبش و حرکت دینے کے ہیں۔ اصطلاح میں حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز پلٹتی اور لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جد ہے۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جد ہے۔ اور قلقلہ کی اقسام کتنی ہیں؟ قلقلہ کی اقسام 2 ہیں۔ اگر حروف قلقلہ ساکن ہو تو قلقلہ صغریٰ ہوتا ہے۔ ساکن حروف سے کیا مراد ہے؟ جس حروف پر جزم آ جائے اس حروف کو ساکن حروف کہتے ہیں۔ قلقلہ والے حروف پہ اگر جزم آ جائے تو قلقلہ والے حروف پر قلقلہ صغریٰ ہوگا، اور جب قلقلہ کبریٰ یعنی اگر حروف قلقلہ مشدد ہو تو قلقلہ کبریٰ ہوتا ہے۔ مشدد کے مراد تشدید والا حرف، 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ اور مشدد والے حروف جو قلقلہ کے ہیں قاف، طا، با، جیم، دال، اگر ان پر تشدید لگی ہوئی ہو اور وہ مشدد ہو تو قلقلہ کبریٰ ہوتا ہے۔ آئیے مثالوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم جزم کی مثال پڑھیں گے، یعنی ساکن قلقلہ والے حروف۔ جزم حمزہ قاف زبر اق۔ آئیے ہم پہلے جزم کی مثالیں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، 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 اق۔ حمزہ طا زبر عط،
حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، ات ایت ات، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ یہ ہوئی جزم کی مثالیں۔ اب آئیے ہم تشدید یعنی مشدد کی مثالیں پڑھتے ہیں، جسے قلقلہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قلقلہ کبریٰ کی مثالیں: حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اق، حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قا، اق، حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قا، اق، اق اق اق، حمزہ طوا زبر ات، طوا زبر طوا، اطوا، حمزہ طوا زیر ات، طوا زبر طوا، اطوا، حمزہ طوا پیش ات، طوا زبر طوا، اطوا، اطوا اطوا اطوا، حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا، ابا ابا ابا، حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا، اجا اجا اجا، حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، ادا، حمزہ دال زیر اد، دال زبر دا، ادا، حمزہ دال پیش اد، دال زبر دا، ادا، ادا ادا ادا۔ اور ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ قلقلہ ہر وقت ایک جیسا ہوتا ہے یا کچھ کمی و زیادتی ہوتی ہے۔ جب حرف قلقلہ مشدد ہو یعنی تشدید والا ہو تو وقف کی حالت میں سب سے زیادہ قلقلہ ہوگا، جیسے بالحق۔ اس سے کم بلا مشدد وقف کی حالت میں جیسے جزم والا بعید۔ اس سے کم جب یہ حروف ساکن ہو اور حالت وقف بھی نہ ہو یعنی درمیان میں آئے تو تجری،